میں برداشت نہیں کر سکتا ارسلان۔ سلیم کی آواز میں وہ لرزش تھی جو برسوں خاموشی کے بعد ٹوٹتے ہوئے لفظوں میں آتی ہے۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی مگر شاید وہ آنسو تھے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے ٹانگوں کو تاما۔ کیا برداشت نہیں کر سکتا؟ سلیم نے نظریں نیچے کر لی۔ یہ سب۔ السلام علیکم دوستو۔ بارش کے بعد گاؤں کی مٹی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کھیتوں کے بیچ بہتی پگڈنڈیوں میں سلیم اور ارسلان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی گھلی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ آسمان پر بادل اب چھٹ چکے تھے مگر ان کے درمیان جو اندھیرا پھیل گیا تھا وہ ابھی باقی تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا ارسلان۔ یہ سلیم کی آواز میں لرزش تھی، وہ لرزش جو برسوں دبے جذبے کو ایک ہی لمحے میں ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر گیلے بال چپکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایسا بوجھ جیسے کوئی طوفان اندر سمیٹ رہا ہو۔ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ بس سلیم کو دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں سے وہ سب کہنا چاہتا ہو جو زبان نہیں کہہ سکتی۔ کیا برداشت نہیں کر سکتا تو؟ ارسلان نے دھیرے سے پوچھا مگر اس کی آواز میں بھی کمزوری چھپی تھی۔ سلیم نے نظریں جھکا لی، قدموں سے مٹی کچلتے ہوئے بولا، یہ سب، یہ چپ، یہ فاصلہ، یہ دکھاوا کہ جسے کچھ نہ بدلا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا ارسلان مگر دل نہیں مانا۔ ہوا تھم گئی، بیلوں کی گھنٹیاں کہیں دور بج رہی تھی اور بارش کی خوشبو کھیتوں میں گھل چکی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر سلیم نے آہستگی سے پیچھے ہٹا کر نگاہ اوپر اٹھائی۔ ان کی نظریں ملی اور لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ وہ خاموش جو کبھی راحت دیتی تھی اب ان دونوں کے درمیان دیوار بن گئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، بچپن کے کھیل، میلوں کے دن، ایک دوسرے کے دکھ سکھ، سب ایک ہی راستے پر چلتے آئے تھے مگر وقت کے ساتھ جیسے وہ راستہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ سلیم کے دل میں جو احساس پنپتا رہا وہ کبھی زبان تک نہیں پہنچا، اور ارسلان جو ہر وقت مضبوط اور بے فکر دکھائی دیتا تھا دراصل اندر سے خود الجھا ہوا انسان تھا۔ اسی لمحے گاؤں کی گلی سے کسی نے پکارا، ارسلان، او ارسلان! دونوں چونک گئے۔ آواز کریم چچا کی تھی۔ ارسلان نے جواب دینے کے لیے پلٹ کر دیکھا تو سلیم نے دھیرے سے کہا، میں چلتا ہوں۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا، بس دیکھا کہ وہ کیچڑ میں قدم دھنستا ہوا دور نکل گیا۔ شام ہونے تک ارسلان کے دل میں ایک بے چینی سی گھر گئی۔ اس نے سوچا شاید کل سب ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے، مگر رات کو جب وہ کھیت کے کنارے بیٹھا، چاند کی مدھم روشنی میں سلیم کے الفاظ اب بھی گونج رہے تھے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلی صبح گاؤں جاگا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مٹی کے سین میں عورتیں جھاڑو دے رہی تھی، بچے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے مگر ارسلان کا دل جیسے کہیں بھٹک گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت گیا مگر ہل چلاتے وقت بار بار نگاہ اس راہ پر جاتی جہاں کل سلیم گیا تھا۔ ہر جھونکا، ہر آواز جیسے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ دوپہر میں وہ ندی کے کنارے گیا جہاں وہ دونوں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ پانی میں آسمان کا عکس جھلک رہا تھا۔ ارسلان نے کنارے بیٹھ کر مٹی میں لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر جو درمیان سے اچانک ٹوٹ گئی۔ وہ دیر تک اسی لکیر کو تکتا رہا، پھر زیر لب بولا، یہی تو ہو گیا ہے ہم میں۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے آواز سے کہا، ارسلان! وہ چونک کر پلٹا۔ سلیم کھڑا تھا مگر اس کی آنکھوں میں کل جیسی نمی نہیں تھی، کچھ اور تھا، شاید یقین یا شاید فیصلہ۔ ارسلان کھڑا ہوا، تو آ گیا؟ سلیم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، مگر شاید اب دیر ہو گئی ہے۔ میں رات بھر سوچتا رہا، کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے مگر ان کی خاموشی انسان کو جلا دیتی ہے۔ ارسلان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہتا ہے؟ سلیم نے نظر نیچے کر کے کہا، میں چاہتا ہوں اب سب کچھ صاف ہو جائے، جیسے بارش کے بعد زمین صاف ہو جاتی ہے۔ چاہے ہم الگ ہو جائیں مگر یہ چپ ختم ہو۔ ہوا نے ایک سر جھونکا ان کے بیچ سے گزارا۔ ارسلان نے اس لمحے چاہا سب کچھ کہہ دے مگر زبان نے پھر ساتھ نہیں دیا، صرف ایک آ نکلی، اگر میں بول پڑا تو سب کچھ بدل جائے گا سلیم۔ سلیم نے دھیرے سے جواب دیا، اور اگر تو چپ رہا تو ہم بدل جائیں گے۔ وہ پل گزر گیا مگر اس کے بعد دونوں کی دنیا بدل گئی۔ ارسلان کے لیے ہر صبح ادھوری ہونے لگی، ہر شام انتظار میں ڈل گئی، اور سلیم وہ جیسے خود سے دور چلا گیا۔ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر اب بھی ان کے قدموں کے نشان باقی تھے مگر ان کے دلوں کے راستے کہیں گم ہو گئے تھے۔ رات کو جب گاؤں سو گیا تو ارسلان کے سین میں لالٹین کی روشنی میں وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لکیر تھی جو اس نے ندی کے کنارے مٹی میں کھینچی تھی۔ اس نے آہستہ سے مٹی پر انگلی پھیری، لکیر مٹ گئی مگر اس کے اندر جو خلا پیدا ہو چکا تھا وہ مٹنے والا نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے مگر ارسلان کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر صبح سورج اسی سناٹے میں نکلتا اور شام اسے ادھورے انتظار میں ڈھل جاتی۔ گاؤں کے لوگ سمجھتے کہ وہ معمول کے کاموں میں مصروف ہے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے بھی اسے لگتا جیسے مٹی کے نیچے سلیم کی آواز چھپی ہو۔
ہر جھونکا، ہر ہوا کا لمس اسی ایک دن کی یاد دلا تھا جب سلیم نے پلٹ کر کہا تھا کہ اب دیر ہو گئی ہے، اور وہ دیر اب اس کی زندگی کو مستقل حصہ بن چکی تھی۔ ایک شام جب آسمان سرخ ہونے لگا تو وہ ندی کے کنارے گیا، وہاں جہاں وہ دونوں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ پانی میں شام کی روشنی لرز رہی تھی اور ندی کے دوسری طرف آم کے درخت کے نیچے کسی کے قدموں کے نشان دکھائی دیے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، وہ جانتا تھا سلیم یہاں آیا ہوگا، شاید وہ پلٹنے سے پہلے ایک آخری بار یہی منظر دیکھنے آیا ہو، مگر اب صرف نشان رہ گئے تھے، وجود نہیں۔ اس رات ارسلان دیر تک چھت پر جاگتا رہا، چاندنی اس کے چہرے پر پھیل رہی تھی اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونجتا رہا کہ اگر باتیں کہیں جاتی تو شاید انجام بدل جاتا۔ اگلی صبح گاؤں میں خبر پھیلی کہ سلیم شہر گیا ہے، وہاں نوکری ملی ہے۔ لوگوں نے عام سی بات سمجھ کر سر ہلا دیا، مگر ارسلان کے اندر جیسے کسی نے دروازہ بند کر دیا ہو۔ اس نے خود کو روزمرہ کی دوڑ میں جھونک دیا، مگر دل کہیں قید کے کنارے ندی کے پار اٹکا رہا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے میلے میں شہر کے ایک آدمی نے بتایا کہ سلیم نے شہر میں کسی نئے کام کا آغاز کیا ہے، اپنی زندگی بنا لی ہے۔ یہ سن کر ارسلان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر شام کو وہ پھر ندی کے پاس چلا گیا، جہاں اب سرد ہوا تھی اور پانی میں پرانی باتوں کے عکس مدھم ہو گئے تھے۔ اس رات اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ سب بلا دے گا، مگر یادیں بلانے سے نہیں، وقت کے ساتھ اور ہی گہری ہو جاتی ہیں۔ ایک دن اس نے کھیت میں ایک بوڑھے مزدور کو دیکھا جو شہر سے لوٹا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ سلیم کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، وہ بیمار رہتا ہے، تنہا رہتا ہے اور اکثر کسی ارسلان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سن کر ارسلان کے قدم جیسے زمین میں دھانس گئے، دل میں کوئی پرانی چنگاری پھر دہک اٹھی۔ اس رات اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید اسے خود جانا چاہیے، شہر جا کر سلیم کو دیکھنا چاہیے، مگر ساتھ ہی خوف آیا کہ اگر وہ بدل چکا ہو، اگر وہ اب پہچانے بھی نہ تو۔ مگر اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس نے بیل کی رسی چھوڑی، ماں کے سین میں نظر ڈالی اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بھی ایک سفر پر نکلے گا۔ شاید اس پگڈنڈی کے اس پار وہ جواب ملے جس نے برسوں سے اس کی خاموشی کو قید کر رکھا ہے، اور وہ چل پڑا ندی کے اس پار اپنے ہی دل کے ادھورے وعدے کے پیچھے۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے ارسلان کے قدم بھاری تھے، مگر دل میں ایک ہلکی سی امید بھی تھی جو برسوں بعد جاگی تھی، جیسے کسی سوکھی شاخ پر ہری کومپل پھوٹنے لگی۔ وہ ندی پار کر کے جب پہلی بار پکی سڑک پر پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ گاؤں کی نرم مٹی اور شہر کی سخت زمین میں کتنا فرق ہے، مگر اس کے اندر کا خلا پھر بھی وہی رہا۔ سفر لمبا تھا، دھوپ تیز، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک چہرہ تھا، سلیم کا، وہی جو برسوں پہلے بارش میں لرزتی آواز میں کہہ گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ شہر پہنچ کر ارسلان نے کئی دن سلیم کو ڈھونڈنے میں گزار دیے، گلیوں، بازاروں، چوکوں میں پوچھتا پھرتا کہ کوئی سلیم بن فیاض یہاں کام کرتا ہے کیا؟ لوگ کندھے اچکا دیتے، کوئی کہتا شاید وہ سامنے والے کارخانے میں ہے، کوئی کہتا وہ لڑکا جو بیمار رہتا تھا وہ تو پچھلے مہینے یہاں سے چلا گیا۔ ارسلان کے قدم رک گئے، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ مایوس ہو کر ایک چھوٹے چائے خانے میں بیٹھ گیا، جہاں دیوار پر مٹی کی لگی گھڑی خاموشی سے ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے کہا، تم ارسلان ہو؟ اس نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، آنکھوں میں پہچان کی ہلکی سی چمک۔ میں سلیم کا ہمسایہ تھا، تمہیں پہچاننے میں ذرا دیر لگی، وہ تمہارا نام لیا کرتا تھا، ہر بار کہتا وہ گاؤں والا ارسلان، اگر کبھی آیا تو کہنا میں لوٹنے والا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا، چائے زمین پر بکھر گئی، مگر اس کے اندر جیسے سارا وزن ختم ہو گیا۔ اس نے کپڑے جاڑے اور پوچھا، وہ اب کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہ بھری، شہر کے اسپتال میں، پرانی بیماری نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ ارسلان دوڑا، گلیوں میں بھاگتا ہوا جیسے برسوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہو۔ جب اسپتال پہنچا تو رات کے سناٹے میں صرف مچھر مار دوا کی بو تھی۔ ایک وارڈ میں داخل ہوا تو وہی چہرہ سامنے تھا، مگر کتنا بدل چکا تھا۔ سلیم کمزور، چہرے پر تکن، مگر نگاہ میں وہی مانوس چمک۔ ارسلان کے قدم رک گئے، سانس رک گیا، اور ایک لمحے کو اسے لگا جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ سلیم نے آنکھ کھولی، مسکرا کر کہا، پھر بھی تو آ ہی گیا۔ ارسلان کے لب ہلے، مگر آواز نہ نکلی، صرف آنکھوں میں وہ سب کچھ بول گیا جو برسوں دبایا تھا۔ سلیم نے دھیرے سے کہا، میں نے بھاگ کر سب کچھ پانے کی کوشش کی، مگر سکون نہیں ملا، شاید وہ تیرے پاس رہ گیا تھا۔ ارسلان آگے بڑھا، کرسی پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دل میں ایک انجانی سی نرمی اترنے لگی، جیسے وقت رک کر دونوں کو ایک موقع دے رہا ہو۔ مگر اگلی ہی لمحے اسپتال کی نرس اندر آئی، رپورٹ ہاتھ میں تھی، اس کی نظریں نیچی تھی، اور ارسلان نے اس کی خاموشی سے سمجھ لیا کہ اب شاید دیر
واقعی ہو گئی ہے۔ وہ موڑ جس سے وہ دوڑتا رہا اب آ چکا تھا، مگر ساتھ ہی کسی نئے آغاز کی آہٹ بھی، جیسے خاموشی کے بعد ہوا میں پھر سے زندگی کی بو پھیلنے لگی ہو۔ رات کے آخری پہر اسپتال کی کھڑکی سے باہر روشنی کی ایک لکیر پھوٹی تھی، جیسے کسی نے اندھیرے کو چیر کر امید کا ایک کنارہ بنا دیا ہو۔ ارسلان اب بھی سلیم کے بستر کے پاس بیٹھا تھا، چپ، جیسے سانس لینے کی بھی ہمت نہ ہو۔ نرس باہر جا چکی تھی، مگر اس کے بعد کی خاموشی بہت گہری تھی، ایسے کہ دل کے اندر دھڑکن بھی گونجنے لگے۔ سلیم نیم بے ہوشی میں تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون سا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، جاگ جاؤ، دیکھ میں آ گیا ہوں، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جواب میں صرف سانسوں کی ہلکی سی آواز آئی۔ اسی لمحے کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر آیا، ساتھ ہی بستر کے پاس رکھی ہوئی ایک پرانی ڈائری کے ورق ہلنے لگے۔ ارسلان نے تجسس سے وہ ڈائری اٹھائی، وہی سلیم کی لکھائی، وہی بے ترتیب مگر گہری سطور۔ پہلا صفحہ کھولا تو اوپر لکھا تھا، اگر میں کبھی نہ لوٹا تو یہ سچ ارسلان کو پڑھانا، میں نے کبھی بھاگنے کی نہیں، خود کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہر صفحے جیسے دل کے خون سے لکھا ہوا تھا، گاؤں کی یادیں، بچپن کے دن اور وہ سب باتیں جو کبھی زبان پر نہ آئی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، جب میں گیا تھا میں بیمار نہیں تھا، بس ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے جذبات تجھے بوجھ نہ لگیں۔ ارسلان کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اگلی ہی سطر نے اسے جیسے پتھر کر دیا۔ اگر کبھی میں لوٹا تو گاؤں نہیں، ندی کے اس پار کسی آم کے درخت کے نیچے ملوں گا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر اندر آیا، چیک کیا اور بولا، وہ اب خطرے سے باہر ہے، مگر کمزور بہت ہے، اسے کچھ دن آرام چاہیے۔ ارسلان کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ 2 دن بعد جب وہ دوائی لینے گیا، واپس آ کر بستر دیکھا تو خالی تھا۔ سلیم جا چکا تھا، صرف ڈائری باقی تھی اور تکیے کے نیچے ایک پرچی۔ میں نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے جو بارش والی شام ادھورا رہ گیا تھا، اگر چاہو تو ندی کے اس پار آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ ارسلان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، باہر ہوا میں وہی پرانی خوشبو تھی، جیسے مٹی، بارش اور یادیں سب دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ اس نے ڈائری سینے سے لگائی اور اسپتال سے نکل پڑا۔ شہر کی گلیوں، شور اور بھاگتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان ایک دیہاتی لڑکے کے دل میں صرف ایک سمت تھی، وہ ندی، وہ آم کا درخت اور وہ وعدہ جو برسوں سے ادھورا تھا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا تو زمین خالی تھی، ہوا میں آم کے پتے لرز رہے تھے اور درخت کے پتے پر سلیم کے لکھے ہوئے 2 الفاظ کنندہ تھے، میں واپس آ گیا ہوں۔ مگر وہ خود کہیں دکھائی نہ دیا، صرف فضا میں اس کی خوشبو تیر رہی تھی، جیسے وقت نے ایک جسم چھین لیا ہو مگر احساس کو زندہ چھوڑ دیا ہو۔ اور وہی لمحہ ارسلان کی کہانی کا نیا آغاز بن گیا، جہاں جدائی اور واپسی ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ ندی کے اس آم کے درخت کے نیچے جہاں کچھ صفحات پہلے سلیم نے وعدہ لکھا تھا، دونوں آخرکار ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوئے تھے۔ شہر کی ہڑبڑی، ہسپتال کی بے چینی اور برسوں کی خاموشی جیسے ایک لمحے میں دھل کر آ گئی۔ سلیم کمزور مگر چہرے پر ایک سنجیدہ سکون لیے بیٹھا تھا، اور ارسلان کی آنکھوں میں وہی بچپن کی نرم روشنی لوٹ آئی تھی جو کبھی کھل کر سامنے نہیں آ پاتی تھی۔ انہیں محسوس تھا کہ وقت شاید سب کچھ ایک بار پھر وہی رکھ دے جہاں شروع ہوا تھا، مگر بیماری دونوں کے وجود میں آہستگی سے جڑ پکڑ لی تھی، وہی بیماری جو انسان کو دھیرے دھیرے اندر سے نرم کر دیتی ہے، سانسوں کا وزن بڑھا دیتی ہے اور زبان سے زیادہ آنکھوں سے بات کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے زندگی کو معنی دیے۔ ارسلان سلیم کے بال ہٹاتا، پانی کا گلاس تھماتا، سلیم ارسلان کے ہاتھ پر اپنی تھر تھر سی مسکراہٹ رکھتا، اور دونوں کھیتوں کی مٹی کی خوشبو، بارش کی نم روشنی اور شام کی سیاہ گٹھاؤں میں وہی بے الفاظ رفاقت جو کبھی الفاظ میں نہیں بہا پائی۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ جان گئے کہ یہ 2 دل ایک دوسرے کے ذمہ دار بن چکے ہیں۔ ایک شام جب آسمان نے بھاری بادل اوڑے ہوئے تھے اور ہلکی سی بارش نے زمین کو معاف کرنے کی طرح گیلا کیا تھا، سلیم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، نہایت کمزوری نے اس کے چہرے سے رنگ چھین لیے، اور اسپتال کی وہی کمرے کی سرد روشنی یاد دلاتی رہی، مگر اس پر وہ واپس آنا چاہتا تھا، واپس اپنے درخت کے نیچے، واپس اس آدمی کے پاس جس نے اس کی خاموشی کو برداشت کیا تھا۔ ارسلان نے پیٹھ پر سارا بوجھ اٹھا لیا، رات بھر جاگ کر وہ سلیم کو کہانیاں سناتا، پرانی بچپن کی باتیں دہراتا، کبھی آم کے پھلوں کی خوشبو کا ذکر کرتا تو کبھی کھیتوں میں بجھنے والے سورج کے سائے کا۔ سلیم انہی الفاظ کو کانوں میں گونجتا ہوا مسکراتا اور دشمن بیماری کے خلاف ان کے لمحات کو ایک چھوٹی فتح بنا لیتا۔ پھر وقت نے وہ موڑ دکھایا جس کا ان دونوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سلیم کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، دوا کے باوجود پیٹ اور سانس کمزور پڑتی گئی، اور ایک دن صبح کے قبل از وقت کے سناٹے میں جب کھیتوں سے پرندوں کی آہٹ بھی تھم سی گئی تھی، سلیم کی سانسیں آہستہ آہستہ رکتی گئی۔
ارسلان نے اپنے ہاتھوں میں اس کا سر سہلاتے ہوئے آخر تک اس کا نام بار بار کہا۔ الفاظ بے معنی ہو گئے، مگر محبت نے ہر خاموشی میں ایک علامت بن کر رہنا سکھا دیا۔ سلیم نے آنکھیں کھولی اور ایک بار پھر وہی بچپن کی مسکان ان کے لبوں پر آئی۔ اس نے ارسلان کی انگلی پکڑی اور ایک سرگوشی میں کہا، یہی ٹھیک ہے، تم پاس رہو۔ اس لمحے کسی نے ہواؤں کا رخ بدلتے دیکھا۔ بارش کی پہلی بوند نے زمین کو چھوا اور جیسے وقت نے دونوں کے بیچ کی کسی دیوار کو نرم کر دیا۔ سلیم کے ہونٹوں پر آخری مسکراہٹ سجی رہی جب اس کی آنکھوں نے ارسلان کو دیکھا، اور پھر اس کا وجود وہیں خشکی اور روشنی کے درمیان کہیں کھو گیا۔ درد تھا، مگر وہ درد مٹنے والی شان میں نہیں بلکہ یاد بن کر آ گیا۔ ارسلان کے اندر ایک ایسی خلش جاگ اٹھی جو لفظوں سے پار تھی۔ اس نے کوشش کی کہ خود کو مضبوط رکھے، سلیم کی ڈائری چھاتی کے قریب دبائے رکھا۔ ہر صفحہ ایک قصہ، ہر سطر ایک وجود کی گواہی دی تھی، مگر بیماری نے ارسلان کو بھی پیچھے کر لیا۔ شاید وہی اسی درد کے مقابلے میں رہتے رہنے کی مشقت نے اس کے جسم کو کمزور کیا، یا شاید دل نے خود کو نرم کر لیا۔ جو بھی ہوا، چند ہفتے بعد ارسلان کے سانسوں میں بھی وہی قصہ رخصت لینے لگا۔ وہ شہر کے شور سے واپس آیا، گاؤں کی خاموش چوپال میں بیٹھا، سلیم کی یادوں سے گھرا، اور ہر کسی کو دکھائی دینے والی خاموشی میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی سادہ طریقے سے اس دنیا کو الوداع کہے گا۔ اس رات جب آم کے درخت کی چھاؤں میں چاندنی مدھم تھی اور فضا میں کہیں دور تلک پرندے ٹہنی پر بیٹھے گائے کی گھنٹی کی طرح لگاتار اپنا راگ دہراتے گئے، ارسلان نے آہستگی سے سلیم کی وہی ڈائری کھولی۔ آخر میں لکھی ہوئی اس سطور کو پڑھا جہاں سلیم نے کبھی لکھا تھا کہ اگر تم بھی کبھی تھک جاؤ تو اسی پیڑ کے تلے بیٹھ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ارسلان نے بولی بصری ہنسی دی اور کہا، میں تھک گیا ہوں تو میں بھی آ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ لٹکنے والی رات ان دونوں کے نام رہی۔ صبح جب بادل ٹوٹے تو گاؤں کے لوگ آم کے درخت کے چھاؤں میں آئے تو وہاں دونوں اترے ہوئے چہرے ایک دوسرے کے ساتھ تھامے جیسے سوئے ہوئے ہوں۔ پتہ چلا کہ بیماری نے انہی کے جسم لے لیے، مگر روحیں آپس میں مل کر بھی زندہ رہ گئی۔ گاؤں والوں نے انہیں آہستگی سے قبر میں اتارا، مگر ان کی لوٹ جانے والی یادیں گاؤں کی ہوا میں گل گئیں۔ بچوں نے ان کے قصے سنائے، آم کے درخت کی شاخیں ہر بہار میں ان کے نام ہری رہیں، اور جو لوگ گزرے وہ کہانی سناتے کہ دو ایسے دل تھے جنہوں نے زندگی بھر ایک دوسرے کی خاموشی برداشت کی اور موت کے بعد بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یوں ان کی موت دردناک ضرور تھی، مگر وہی درد ایک خوبصورت وصال کا روپ اختیار کر گیا، جس کا ہر لفظ گاؤں میں کہیں نہ کہیں کانوں میں سرگوشی بن کر پلٹتا رہا، اور دہائیوں تک وہ آم کا درخت سلیم اور ارسلان کی یاد میں مہکتا رہا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، جذبات اور رشتوں اور احساسات سے بھری ہوئی۔ اب بات آپ کی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگلی کہانیاں کس انداز میں سننا پسند کریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اور زیادہ دیہاتی ماحول پر مبنی کہانیاں بناؤں، یا جدید دور کی کہانیوں میں وہی پرانی محبت اور احساس واپس لاؤں؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دل چھو لینے والی داستانیں لا سکیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل کہانی HD+، جہاں ہر الفاظ ایک جذبہ ہے اور ہر کہانی ایک احساس ہے۔